کہا کہ اس پورے برہمانڈ کا برہما، اس پورے سنسار کا رچیتا کیول ایشور ہے، اس پر کسی کا ادھیکار نہیں، سب پر اس کا ادھیکار ہے۔ نہ اس کا کوئی پتا ہے نہ پتر ہے، وہ ایک اکیلا ہو کر بھی الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کا پہچان بتایا گیا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے۔ کہا کہ وہ پورے سنسار کا رچیتا، پوری دنیا کا پیدا کرنے والا وہی ہے، برہما وہی ہے۔ اوم نمو شیوائے، اوم برہم شیوائے، اوم بھربھوہ سوہ تتسویترونیم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات یو نہ پتا جنتا یو ویدھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا یو دیوانامنامدھا ایک ایو تمسم پرشنم بھوناینتی انیا۔ قابل قدر میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، جناب قاضی نسیم الدین صاحب اور استاد الشعراء جناب قاری کبیر الدین صاحب، اور ہمارے بیچ علماء کرام میں ایک نئے عالم یہاں پر موجود ہے، جن کو جو پہلے 20 سال پہلے ہمارے درمیان میں رہتے تھے، جن کو مفتی وسیم صاحب بھنڈاروں کے نام سے جانتے ہیں، اور جو یہاں پر تشریف فرما، جو دور دراز سے آئے ہوئے تشریف لائے ہیں، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کا یہاں پر آنا ایک مسجد کی افتتاح کے لیے ہے، ایک اہم کام کے لیے ہے۔ آج اس مسجد کے آنگن میں ہم سب کا جو یہاں پر آگمن ہوا ہے، آئے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ مسجد آباد ہو جائے، اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس مسجد میں زمین کو ڈونیٹ کیا خاص کر کے، اور اس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس مسجد کو تعمیر کرنے میں حصہ لگایا، اور خاص کر کے ہمارے اور آپ کے درمیان میں اس علاقے میں بہت بہترین کام کرنے والے، ہر مسجد جہاں جہاں چھوٹی جگہ ہے، جہاں کے لوگ مسجد نہیں بنا پا رہے ہیں، وہاں پر مسجد جا جا کر کے تعمیر کروانے والے جناب مولانا منور صاحب بوکارو سے تشریف لائے ہیں۔ وہ مسجد کے ارد گرد میں ابھی مسجد کو جو ہے صاف صفائی اور مسجد کی زیب و زینت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آئیں گے اور ان کا بھی خطاب ہوگا۔ ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ مسجد کی وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، مرنے کے بعد کے دن پر ڈرتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر یقین لائے، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے والے لوگ کون لوگ ہیں؟ ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم کو اور آپ کو وراثت میں یہ ایمان مل گیا ہے۔ ہم کو اور آپ کو ایمان جو ہے وراثت میں ملا ہوا ہے۔ ہم کو اور آپ کو ایمان کی حقیقت پتہ نہیں،
ایک خاندان میں پیدا ہو گئے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اب بھی مسلمان ہیں، اس لیے ہم کو اور آپ کو ایمان کی حقیقت پتہ نہیں۔ ایمان کی حقیقت اگر آپ کو پوچھنا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھیے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھئے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد کو بناتے ہیں، جو لوگ مسجد میں ڈونیشن دیتے ہیں، جو لوگ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں کراتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں مسجد کو، جنت میں اس کا ایک مقام بنا دیتے ہیں، مسجد میں جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو لوگ دنیا میں مسجد کو بناتے ہیں اللہ پاک جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم سب یہاں پر جو آئے ہیں، اور خاص کر کے آراگاروں کے لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں یا جو ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، میں ان سے 2-3 گزارشات کروں گا۔ چونکہ میرے بعد جو ہے علماء کرام جو ہے آنے والے ہیں، میں مقدمے کے طور پر بیٹھ گیا ہوں، جو آنے والے ہیں وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ حضرات سے 2-3 چیزوں کا وعدہ لینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس مسجد کو آباد کریں گے، اور مسجد کو آباد کرنے کے لیے کریں گے کیا کہ 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ وقت ہو جائے تو چلو مسجد کون جاتا ہے، گھر پہ نماز ادا کر لیتے ہیں، مسجد جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا اذان ہو گیا اور ٹھنڈ لگ رہی ہے، فجر کا وقت ہے یا عشاء کا وقت ہے، تو آدمی سوچتا کون جائے گا مسجد ٹھنڈ میں، گھر پہ ہی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور اکٹھا کر کے ان کے گھروں کو جلا دوں جو بلا وجہ گھر میں نماز ادا کر لیا کرتے ہیں۔ میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور اکٹھا کر کے ان لوگوں کے جھوپڑیوں کو، گھروں کو جلا دوں جو لوگ بغیر وجہ کے، بغیر عذر کے گھروں میں نماز ادا کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر آپ حضرات ہیں موجود جو خاص کر کے آراگاروں کے لوگ ہیں، میری ان سے گزارشات ہے، ان سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ اب تک تو مسجد نہیں تھی جہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے، اب انشاءاللہ الحمدللہ مسجد بن گئی ہے۔ تو آپ لوگ سب یہاں آراگاروں کے لوگ کتنے، ذرا سا ہاتھ اٹھائیے تو، ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں۔ آپ لوگ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز یہاں پر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے جو ہے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد کو آباد کریں گے 5 وقت۔ جو لوگ نہیں آ رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس کو جا کے دعوت دے کر کے مسجد کو آباد کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس مسجد سے ہر مہینے 3 دن کی جماعت بھی نکالیں گے۔ کون کون نکالیں گے انشاءاللہ؟ ہر مہینے کی ایک تاریخ ہوگی، اس تاریخ میں کوئی نکلے یا نہ نکلے، جتنا یہاں لوگ ہیں اگر یہ عہد کر لیں کہ ہم نکلیں گے انشاءاللہ تو یہ مسجد آباد ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ پھر آپ کو آگے کرنے کی بھی ضرورت پڑ جائے گی، اتنی آبادی اس کی بڑھ جائے گی۔ تو آپ سب انشاءاللہ عہد کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب مومن ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، مسلمانوں کو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتے جو ہے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، چغلی نہیں کرنا ہے۔ اور اس مسجد میں
مکتب کی تعلیم کو جاری کرنا ہے۔ اس مسجد میں مکتب کی تعلیم کو جاری کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کے دن میں مسجد میں آ کر کے دینیات، نورانی قاعدہ، قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرے، اور شام کو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بڑوں کی تعلیم ہو۔ یہاں پر جتنے لوگ نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، وہ یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ یہاں پر جو ہے ہم ایک معلم کو رکھ کر کے ہم بھی جو ہے کیا کریں گے، قرآن کو اور حدیث کو اور مسائل کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ واہ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ تو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہے تعلیم بالغان، جو عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد انشاءاللہ اس مسجد میں مسجد کی آبادی کی محنت کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کے لیے عشاء کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ کے اپنے معلم سے قرآن اور حدیث کو سیکھیں گے، مسائل کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور آپ سے گزارش ہے، وہ یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی مستورات کو، آپ اپنی عورتوں کا ایک مکتب چالو کریں، اور وہ جو مکتب ہوگا اس مکتب میں مرد نہیں پڑھائے گا بلکہ عورتیں پڑھائے گی، اور وہ عورتیں پڑھائے گی جو آپ کے یہاں کوئی پڑھی لکھی بہو اگر آ گئی ہے تو بہت اچھا، اگر آ گئی ہے تو بہت اچھا، اور ہماری نگاہ میں ہے آپ کے یہاں پڑھی لکھی بہو، تو اس سے آپ درخواست کریں گے، اور عورتوں کا اس پر جو ہے ایڈمیشن کرائیں گے، داخلہ کرا کر کے ان کا بھی کسی ایک گھر میں، مسجد میں نہیں، کسی ایک گھر کو مختص کر کے وہاں پر ایک بہترین قالین بچھا کر کے اور تپائی بچھا کر کے مکتب کا ایک ماحول بنا کر کے وہاں پر عورتوں کا 1 گھنٹہ، جو عورتوں کا فرصت کا وقت ہو، اس فرصت کے وقت میں عورتوں کا انشاءاللہ کیا کریں گے، 1 گھنٹہ قرآن، حدیث، عقائد و مسائل، اسلامی تربیت کو سیکھے گی، تو سیکھ کر کے جب عمل کرے گی تو انشاءاللہ بہت اچھا عمل کرے گی۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر ایک عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا، اور اگر ایک عورت خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی طرح سے اگر بے دین ہو گئی تو وہ بے دینی کی وجہ سے 4 مردوں کو جہنم میں داخل کرے گی۔ ایک جو ہے اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو جہنم میں داخل کرے گی۔ اس لیے ضروری اس بات کو سمجھیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے مستورات کا قرآن کو دیکھیں، اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ اپنے گھروں میں جو ہے آپ تعلیم کو شروع کریں، فضائل اعمال کی تعلیم، منتخب احادیث کی تعلیم کو شروع کریں، اور شروع کر کے جو ہے کیا کریں، سب سے پہلے تعلیم کریں۔ تعلیم کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر قرآن کا حلقہ لگائیں، کہ قرآن کا حلقہ لگا کر کے کیا کریں گے، قرآن سنیں گے، اپنے بچوں کا بھی قرآن سنیں گے اور اپنی عورتوں کا بھی قرآن سنیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بہت سارا کارگزاری ایسی آئی ہے کہ بہت ساری جگہوں میں عورتیں ایسی ہیں کہ اسے کلمہ تک صحیح معلوم نہیں، کلمہ کسے کہتے ہیں اس کو معلوم نہیں ہے۔ بغیر کلمے کا، بغیر نماز کے، بغیر روزے کے عورتیں اور مرد جو دنیا سے جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات نے ایک بہترین جو ہے مسجد بنا کر کے مسجد کو آباد کی اور آبادی کی فکر کیا ہے اور مسجد بنایا ہے۔ آپ سب بہت قابل مبارکباد ہے، لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں اپنے مسجد کے اندر اور اپنے محلے کے اندر، تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا آرا گارو دین کا مرکزی جگہ بن جائے گا، دین کا مرکزی جگہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کر کے میں نے آپ کے سامنے ایک شلوک بھی پڑھا تھا،
اس شلوک کا ترجمہ کر کے میں انشاءاللہ اب اپنی جگہ واپس لیتا ہوں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہاں پر چونکہ ایک ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو ہمارے اس پروگرام سے ہندو بھائیوں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے اور مسلمان بھائیوں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، میں نے شلوک کو پڑھا ہے۔ ہم نے جو شلوک پڑھا ہے اگر آپ ملائیں گے تو اس شلوک میں لکھا ہے کہ یو نہا پیتا جنیتا یووے دھاتا دھامانی وید بھوگنانی وشوا یو دیوا ناما ناما دھا ایکا ایوا تم سم پرشنم بھوگناینتی انیا۔ کہا کہ اس پورے برہمانڈ کا برہما، اس پورے سنسار کا رچیتا کیول ایشور ہے، اس پر کسی کا ادھیکار نہیں، سب پر اس کا ادھیکار ہے۔ نہ اس کا کوئی پتا ہے نہ پتر ہے، وہ ایک اکیلا ہو کر بھی الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کا پہچان بتایا گیا ہے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے۔ کہا کہ وہ پورے سنسار کا رچیتا، پوری دنیا کا پیدا کرنے والا وہی ہے، برہما وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ایکم برہما، جو ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں جو ویدوں کا سار ہے اس کو بولتے ہیں ایکم برہما دوتیے ناستے نہا ناستے کنچن، کہ برہما ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ نہا ناستے کنچن، ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اس اللہ کا پہچان کرایا گیا ہے کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ اسے کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی پتر ہے، اور انتم میں سب کو اسی ایک کی اور جانا ہے۔ انتم میں سب کو اسی ایک کی اور جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم نے تجھ کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، تجھے اپنے طرف لوٹا کر کے لے کے جاؤں گا، میرے طرف واپس آنا ہے۔ قرآن بھی یہی بات کر رہا ہے اور ویدوں میں بھی یہی بات ہے۔